اس لیے نارمل سمجھی جانے لگی ہے، حالانکہ یہ ایب نارملٹی کی انتہا ہے خدا کا انکار. یعنی اس سے زیادہ ایب نارملٹی تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ نے ایک فرضی چیز گڑ لی، آنکھ بھی خود بخود بنی ہے ایوالو ہو کے. عجیب بات ہے یار، کہہ رہے ہیں سیل بنا پھر یوں ہوا پھر. ابے بھائی یہ مان لینا آسان ہے کوئی خدا ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے. یہ نہیں مان کے دے رہے اتنی آسان بات. پھر فرضی چیزیں گھڑے جا رہے ہیں، پہلے ایسا ہوا تھا پھر ایسا ہوا تھا پھر یہ ہوا پھر یوں ہوا پھر ایسے ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا، ہوتے ہوتے غفار بھائی بن گئے. بس کرو یار، ایب نارملٹی کی کیا ہے یہ؟ بولو انتہا ہے. اللہ کے انکار کی اتنی اللہ سے دشمنی ہے کہ اللہ نہیں ماننا میں نے. بھائی نظر نہیں آ رہا تو آپ یہ بول لو ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ آسان ہے. دیکھو ایک جنگل میں آپ لیٹے ہوئے ہو، کوئی دور دور تک کھانا پانی پینا کچھ بھی نظر نہیں آتا آپ کو. آپ کی آنکھ لگی، جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا روٹی رکھی ہوئی ہے، سالن رکھا ہوا ہے، پیڑ بھر کے منڈ دیا آپ نے. پھر آپ سوئے، آنکھ لگ گئی آپ کی، تھوڑا اٹھے، پانی رکھا ہوا ہے. بڑا مزہ آیا یار، میں تو بھوک سے مر جاتا، مجھے کھانا بھی مل گیا اور مجھے پانی بھی. پھر آپ کی آنکھ لگ گئی، گٹکے کی عادت تھی آپ کو، آنکھ کھلی. اب کراچی کی مثال نہیں دوں گا نا میں ٹورنٹو آ کے، یہ تھوڑی کہ ایک دن میں بھول جاؤں کراچی. جیسے ہی آنکھ کھلی، سڑا ہوا گٹکا رکھا ہوا ہے، کیونکہ گٹکا جتنا سڑا ہوا ہوتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے. اللہ بچائے یار اس عذاب سے. تو گٹکا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، وقت پہ ساری ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں؟ پوری. اب آپ اٹھے، آپ میں تھوڑی سی غیرت تھی اس وقت، آپ نے کہا یار یہ کون ہے یار، یہ پتہ نہیں کون ہے، مجھے ملے میں اس کے ہاتھ چوموں گا، میں تو یہاں مر جاتا. کوئی ہے یار جو وقت پہ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، کھانے کے وقت کھانا دے دیتا ہے، پانی کے وقت پانی دے دیتا ہے، کوئی تو ہے. لیکن اتفاق سے آپ نے سائنس کو ضرورت سے زیادہ پڑھ لی تھی. آپ تھے کسی یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر، آپ مارکیٹ میں نئی نئی تھیوریز لانے کے ماسٹر تھے. بجائے اس کے کہ اس کو تلاش کرتے، نہیں ملتا تو کہتے اللہ جو بھی ہے تو اس کا بھلا کر. زندگی میں کبھی ملا تو اس کو میں گلے ملوں گا، اس کے ہاتھ چوموں گا اور اس سے کہوں گا یار تیری کوئی ضرورت ہو تو بتا، میں تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، جو ضرورت ہو مجھے بتانا. تو یہی جذبات ہوں گے نا آپ کے. آپ کہو یار چونکہ نظر نہیں آ رہا، اب نظر آ نہیں رہا ہے، سائنس جو ہے نا، سائنس. میں تو جب لوگوں سے بات کرتا ہوں نا مولویوں کا، تو لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا ہے، یہ دیسی لوگ ان کو کیا پتا. اور بھائی کھوپڑی جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ نالج کا ہونا ضروری نہیں ہے. کھوپڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیا خیال ہے، دماغ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہ یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں نا، دیسی لبرل، یہ کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا ڈاروین کی تھیوری کیا تھی، کتنے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں، کتنے تجربوں کے بعد نکھر کے ایک تھیوری سامنے آئی ہے کہ پہلے یوں ہوا تھا، پھر بندر بنا تھا، پھر بیٹھتا رہا وہ بندر، کرسیوں پہ بیٹھنا سیکھا تو آہستہ آہستہ اس کی دم مارکیٹ سے کیا ہو گئی، شارٹ ہو گئی. میں کہتا ہوں بھائی میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی، دم ایک دم سے کیوں شارٹ ہوئی. پہلے ایسی نسل کے بندر ہونے چاہیے جن کی آدھی دم ہو آدھی نہ ہو، پھر لاکھوں ایسے بندر ہونے چاہیے جن کی 25% دم باقی رہ گئی ہو. یہ کیا بات ہے، یا تو اتنی بڑی دم والے بندر ملیں گے یا دم لیس. ایک دم مارکیٹ سے تو ایسے چینی شارٹ نہیں ہوتی ہمارے یہاں جیسے تم نے دمیں غائب کی ہیں. یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. انہوں نے شارٹ کی ہے یہ نہیں، یہ ماننے والی باتیں میرے بھائی نہیں ہیں. دیکھو اسلام سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے، لیکن سائنس سے کوئی چیز ثابت تو کرو پہلے. ہوائی باتوں پہ تھوڑی نظریات کی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے، کوئی چیز ثابت تو کرو نا. اسلام کبھی بھی نہیں کہتا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، کہہ سکتا ہے اسلام؟ بھائی یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے. اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں. اگر اگینسٹ ہوتے تو اللہ قرآن میں کائنات میں ہمیں غور کرنے کا حکم نہ دیتا. اللہ جیسے دنیا کے جتنے مذاہب میں آپ کو غور کرنے سے روکتے ہیں، وہ بلکہ کہتے ہیں بس وہ جو بڑوں نے کہہ دیا مان لو. یہ واحد اسلام ہے جو بار بار کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اسلام ہے عقل والوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. یہ
تبھی تو پیر پرستی نہیں ہے اسلام میں کہ پیر بھی تمہارے طرح کا انسان ہے, وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. وہ میں سناتا رہتا ہوں نا, مجھے مزہ بہت آتا ہے یہ واقعہ سنانے میں. وہ ایک صاحب تھے, ان کو فالج ہوا, میرے پاس آئے, وہ آئے بھی کدھر دیکھو, کہہ رہے میں علاج کرا کر آگے تھک گیا ہوں, مجھے پتا چلا ہے قبر میں فلاں بزرگ کی قبر ہے, وہ ان کی قبر پہ جاؤ تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ جو قبر میں جو بزرگ ہے نا آپ کے, میں نے کہا ایک دھڑ کام نہیں کر رہا نا, وہ جو قبر میں بزرگ ہیں ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی تو ان کو قبر میں ڈالا ہے. تو ان لاجیکل بات کرتے ہو یار, اسلام ان لاجیکل بات تھوڑی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کچھ باتیں تو اسلام نے بڑی عجیب سی کی ہیں, قبر کا عذاب ہوگا ہمیں تو نظر نہیں آتا, اور جنت ہوگی اور فرشتے ہوں گے اور حوریں ہوں گی. یہ تو عقل کے خلاف ہے, عقل کے خلاف نہیں ہے, یہ عقل سے بالا تر ہے. عقل سے بالا تر ہونا الگ چیز ہے, عقل کے خلاف ہونا الگ, کیونکہ موت کے بعد تھوڑی سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے نا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے. تو اب کیا اس وہ جو بندہ تھا اس کو ڈاکٹر صاحب, آپ سن رہے ہیں نا کراچی کے ڈاکٹر صاحب بڑے سائنس میں ماہر ہوتے ہیں, یہ لوگ ڈاروین کی تھیوری کو بڑے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب کا کیا نظریہ ہے, لیکن بھائی ہماری عقل میں نہیں آتا, ہم نہیں مان سکتے اس کو, یہ نہیں ہو سکتا. پھینکیں ضرور اتنی جتنی لپیٹی جا سکے. بنتے ہیں انسانوں کی اصلاح کے لیے, لوگوں کی اصلاح کے لیے. سناتا ہوں, وہ ایک آدمی نے کہا کہ میرے مجبور دادا کے کرتا ہے پاس اتنا بڑا انسان کو استبل انسان تھا بننے پر, گھوڑے کا 500 سال لیکن تک جب گھوڑا دوڑتا, انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, تیرے دادا کے پاس کیا تھا, اس نے اور کہا وہ میرے اللہ دادا کے نبی پاس ایک صلی لاٹھی اللہ تھی, علیہ یہیں سے بیٹھ وسلم کے کو 400 اللہ کی کا setting رسول check ماننا کر, شروع اتنی کر لمبی دیتا لاٹھی. ہے. اس نے کہا تو اس کی کم سب سے بخت, وہ پہلی تیرے دادا کو علامت لاٹھی یہ رکھتے ہوتی کہاں ہے تھے, کہ کہنے اس تیرے کے دادا دل کے میں استبل میں اپنی رکھتے. اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب مقابلہ پھینکنے کا ہو رہا ہے تو پھینکتے رہو بیٹھ کے. جس آدمی کے دل میں دوسروں کی اصلاح کا غلبہ ہو, تو اب اپنے سے دیکھو غافل ہو, وہ مخلص نہیں ہو سکتا کبھی بھی. وہ جو تھے نا, وہ کھانا آ گیا, پانی آ یہ گیا, اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ میں اب وہ کتنے تھا پانی کسی میں یونیورسٹی ہوں, کا پروفیسر, سائنس میرا ویٹ وہ کتنا ہے بغیر اللہ کی دیکھی نظر چیزوں پہ میں. یقین نہیں کرتا. اپنے آپ سائنس کو کہتی ہے پہچاننے کا مشاہدہ, سب سے بہتر پیغمبروں کو طریقہ نہیں یہ ہے مانتی کہ آپ کو اپنی اصلاح کی سائنس کتنی وہی فکر کو ہے نہیں مانتی. سائنس کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. مشاہدے پر مبنی جو بات ہوگی, جو تجربے ہم سے میں سے ہر ثابت ہوگی, شخص ہم کو اس کو دوسرے مانیں کی گے, ادروائز نہیں بہت مانیں گے. زیادہ ہم فکر ہے, اس کائنات میں کوئی کام لاجک کے بغیر نہیں ہوتا. تو خدا کے اس کی ہونے وجہ کی کیا کوئی ہے, لاجک انسان کو نہیں ہے. دوسرے ہم کی کیوں مانیں خدا کو؟ گندگی محسوس ہاں, ہوتی ہے, لیب میں وہ اپنی پروو ہو جائے گندگی تو سے مان لیں گے. انسان کو نفرت نہیں کوئی ہوتی. ماننا ہے, کسی نے ماننا ہے تو مان لے, نہیں ماننا تو سائنس میں اس مثال بارے دیتا میں ہوں کیا نا, ہے, واش روم سے آپ ہو خاموش. کے آئے, خود گھنٹہ تو بیٹھے وہ جو رہو تھا گے, نا جس بدبو کے نہیں آئے پاس گی آپ کھانا بھی مل جاتا, پانی بھی تبھی ملتا, تو لوگ وہ بڑا کنڈی لگا کے سائنسدان بیٹھ تھا. اس جاتے نے ہیں. کہا میں ایسا جاہل نہیں ہوں, مولوی نہیں کراچی ہوں, میں تو ویسے بھی مدرسوں کا زیادہ فارغ بیٹھتے ہیں, نہیں ہوں, قبض زیادہ ہے یہاں پہ, میں دیکھوں گا بیٹھے رہیں گے, رکھنے والا نظر نہیں آ رہا, تو میں اب کوئی واش روم سے آئے آپ فوراً جائیں, پھر کیسے اس نے ناک پکڑ رہا لایا ہوتا ہے مارکیٹ انسان, میں نا, اسمیل آ کہ رہی ہے, ایکچولی ہوتا ایسے کہ جب ہم چلاؤ, سوتے ہیں نا تو کرو, اس کو ٹیمپریچر باہر ہمارا نکالو. اوپر نیچے ہوتا ہے, اس ٹیمپریچر سے کچھ بھی ہو بھائی سکتا کوئی ہے. میں نے فرق تو نہیں تھوڑی ہے, کر رہا, وہی تو وہ رپورٹ جو اس نے پھینک رہا پیش نا, کی ہے وہ وہی کیا کون پیش پھینکتا کر رہا ہے, پھر آپ نے یہ پیش کی ہے وہی وہاں وہ سے پیش آلو کر کے گرے تھے آئے. ڈشن کر کے, ایک پلیٹ رپورٹیں تو آئی تھی ایک ہی ہیں, ڈشن کر کے. اب اس کے پاس کروڑوں سال نہیں ہے, تو وہ خود تھیوری بیٹھے لانے ہوئے میں اس کو اپنی ٹائم بدبو لگے گا. برداشت ہو رہی ہے, دوسرے سائنسدانوں کی نے ذرا دیکھا ایک تو سیکنڈ کروڑوں سال برداشت سے نہیں کائنات ہوتی. بنی ہوئی ہے, انسان تو کی کروڑوں فطرت ہے, سال میں ایسا اتفاق انہوں نے کر کے اپنی گندگی اس دکھا کو دی. بری نہیں لگتی, دوسرے کی گندگی بہت بھائی بری نہیں لگتی ہے. ہوتا, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو جو دوسرا جس وقت کنجوس ہو چاہیے بہت وہ برا ضرورت لگے گا, پوری ہو خرچ رہی نہیں ہو, کرتا, یہ کسی کریٹر کے غریبوں کا بغیر, کسی خیال نہیں کام کرتا, کرنے والے کے بغیر, کسی دماغ خود کے بغیر کنجوس ہو یہ آٹومیٹیکلی محسوس ہی نہیں ہوتا. فطرت کو کیسے پتا چل گیا کہ تجھے اب کھانا دوسرا چاہیے, غیبتیں کرتا ہو فطرت کو بہت کیسے برا پتا چل لگتا ہے گیا کہ یار, تجھے ہر اب وقت پانی لوگوں کی چاہیے. غیبتیں کرتا یہ رہتا ہے. عجیب بات ہے, ایک ہم خود معمولی کرتے سا رہے, ہمیں قطرہ برا منی کا بولو. وہ ماں کی پیٹ میں جاتا ہے, فطرت کو یہ پتا چل دوسرا گیا بد کہ جب اخلاق ہو, ماں روٹی چیختا ہے, کھائے گی تو اس چلاتا ہے, روٹی سے شور بچے کا مچاتا ہے, بہت برا اسٹرکچر لگتا ہے. بنے گا, دل بھی بنے گا, خود یہ دماغ بھی کام کر بنے رہے گا, ہو, اور بالکل اس بھی کے برا گردے بھی بنیں گے, اور اس کی بولو کلیجی بنے گی, نہیں اور یہ لگتا. بنے گا اور وہ بنے گا. بنتے 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 جیسے اور ہی بھی بہت دنیا ساری میں آنے مثالیں, کا لیکن ٹائم لوگوں کا ہوا, تو آپ کی فوراً اسی روٹی سے آپ دودھ فیل بننا کر شروع سکتے ہو ہیں. گیا. ممبر ہے اس لیے بھائی میں یہ نے اتنے پیدا احترام ہو رہا سے ہے, اس کہا کی آپ کو ضرورت فیل دودھ ہے, ہوگا. تو نیچر فوراً کیا پیدا کر رہی ہے, دودھ. بہت پیغمبروں نے ساری بتایا چیزیں جب یہ کوئی کون دوسرا کر رہا ہے, ہو بھائی وہ بہت برا ذات لگتا ہے, جس نے ہم اس خود کر رہے ہو کائنات ہمیں کو بالکل عدم بھی سے برا وجود بخشا, نہیں لگتا. یہ خود بخود نہیں ہو رہا. دوسرے کی اللہ کہتے پسینے ہیں سے بہت الم بدبو نجعل آتی ہے, لہ اپنا پسینہ لے عینین, کے گھوم رہے اے ہوتے ہیں, دوسروں انسان کو تو ایسے سنگھاتے ہی رہتے ہیں. پیدا ہو گیا, کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں دوسرے کو بنائی ہیں, زکام ہو, صف میں آپ یہ کے خود ساتھ آ بخود کے نہیں کھڑا بن ہو جائے, سکتی. کتنا ہمیں برا دو لگتا آنکھوں ہے. کی ہر ضرورت وقت تھی, ناک ایک آنکھ سے سی ہمارا سی کر رہا گزارا ہے, نہیں تھا, بنی دو آنکھیں. اتفاق ایسا تکلیف کر ہوتی ہے. سکتی ہے کہ ہمارے ضرورت حضرت دو مفتی کی ہو رشید احمد اور صاحب کو اتفاق سے زکام دو ہی ہوتا لگ تھا تو جائیں. وہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتے تھے, حسن اتفاق حالانکہ سے ایسا ہو بہت سکتا سخت ہے, پابند تھے جماعت کی نماز اتفاق کے, سے آنکھیں بہت سخت پھوٹتی تو پابند ہیں تھے. میرے بھائی, ان کی تکبیر اولیٰ بنتی نہیں نہیں چھوٹتی ہے.
थी कभी, पत्थर किसी को मार रहे थे, इत्तेफाक से जुकाम आपको होता लग छोड़ गया, देते। खत्म।
یہ اتفاق کروڑوں سال میں نہیں ہو سکتا کہ اتفاق ایسا حسن اتفاق سے آپ کی دو آنکھیں ابھر کے کھوپڑی میں نکل آئی، جا کے نکلی بھی کھوپڑی میں لوگوں کو، اور اسی کھوپڑی میں نکلی جہاں دماغ ہے، کیونکہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے، دیکھتا ہمارا دماغ ہے. نفرت ہوگی. آنکھ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو بتانا کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. سوچتا کون ہے؟ دماغ. سوچتا کون ہے؟ سنتا بھی ہمارے کان ہے، چکھتے بھی سنتے بھی ہمارا دماغ ہے، کان نہیں سنتے. کان ایک انسٹرومنٹ ہے، آلہ ہے دماغ کو سنوانے کا. ایک کھوپڑی بنا کے زبان بھی لگا دی جو دماغ کو بتائے گی یہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، ٹھنڈا ہے، کیا ہے، وہی زبان. ناک لگا دی جو دماغ کے آلات ہیں مختلف. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ اس دماغ کو سمجھنا اب تک ناممکن ہے کہ. اور ایک ماہر سے میں نے سنا، وہ کہنے لگے دماغ کو کمپلیٹلی سمجھنا انسان کے لیے ناممکن ہے. دماغ کو سمجھنے کے لیے دماغ سے اوپر کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہے نہیں. باہر نکلتے ہیں دروازہ اتنی زور سے دھاڑ کرتے ہیں، کیونکہ دماغ کو سمجھنے کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا نا. یہ دماغ ناکافی ہے. اس دماغ کو پٹاخے زیادہ پیچیدہ باتیں ہوں گی، میرا خیال ہے آپ کہیں گے یار یہ کیا باتیں کرنے آئے ہو. یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ دماغ کیا ہے میں رہو گے تو یہ سب کچھ یہ عاجز ہے اپنے آپ کو سمجھنے سے. کہہ رہے بھائی میں اتنا عجیب و غریب ہوں کہ میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا ہوں. تو امیروں کے علاقے میں چلے جاؤ بھائی، مخلوق خود سے بن گئی. غریبوں کا نہیں ہے، اور اس سے کم درجے کی چیزیں بننے میں بنانے والے کی محتاج. مجھے بتاؤ روبوٹ زیادہ عجیب ہے یا انسان زیادہ عجیب ہے؟ حرکتیں نظر نہیں روبوٹ بے جان ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ انسان جیسا اب تک نہیں ہے. کیا وہ خود بخود بن سکتا ہے؟ یہیں سے گئے سارے ڈیفنس میں بھی. اور روح کیسے پڑ گئی جسم میں، باڈی کیسے بن جہاں گئی، مضبوط ہوگا وہاں سب ایک دوسرے کا وجود خیال میں آ کریں گئے. گے. اللہ کے خوف سے خیال میرے کرنا بھائی اس زمانے میں تو بہت مشکل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان خدائی تعلیمات کو فالو نہیں کرتا، آسمانی تعلیمات کو، وحی کو، اللہ کی باتوں کو فالو نہیں کرتا، تو وہ کبھی بھی نیچر اور فطرت کے راستے پر نہیں آ سکتا. امپاسبل. وہ ٹھوکریں کھائے گا ساری زندگی. آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو سننا چاہتے ہیں. جو نہیں سننا چاہتے زبردستی ان کے کان میں کیوں ٹھوس رہے ہو؟ تو مائک لگے ہوتے ہیں نا مسجدوں کے باہر. پہلے زمانے میں مسجد کے قریب گھر کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی. آج بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ گھر کے قریب مسجد قیمت کم ہوگی، کیونکہ پتہ ہے بھائی وہ امام صاحب ہر وقت بھونپو ہاتھ میں منہ میں لے کے کچھ نہ کچھ پروگرام پیش کرتے رہیں گے. سارے امام ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہت سے ایسے ہوتے بھی ہیں